السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھہرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں، ٹھیک، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ اب اس میں اعتکاف کی جو قسم ہے وہ یہ ہے، 3 قسمیں۔ پہلی واجب ہے، سنت مؤکدہ، مستحب۔ کیا ہے؟ واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ دیکھیے، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے ہمیں۔ سنت مؤکدہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سنتیں، وہ سنتیں جو کبھی نہیں چھوڑے۔ اور مستحب یعنی جس کو کرنے سے کیا ہے؟ ثواب ملے گا، نہ کرنے سے گناہ نہیں۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ یہ نظر کا اعتکاف ہے۔ جیسے کسی نے یہ منت مانی، ٹھیک ہے، یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کا کہ صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو جب اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا شرط ہو جاتا ہے؟ روزہ رکھنا پڑے گا اور اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو اس سے یہ چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس سے تو ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، نظر کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جیسے آپ کسی کا بھی منت مانگتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ جو اعتکاف ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستحب نہیں ہوگا، وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس کو پورا کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو پورا کیا کرنا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اور اعتکاف، جب وہ اعتکاف ضروری ہو جائے گا تو اس کے لیے روزہ کیا شرط ہو جائے گا۔ اب اعتکاف سنت موقدہ کیا ہے؟ یہ رمضان کے پورے عشرہ خیر یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کب کیا جاتا ہے؟ رمضان کے آخری، جس رمضان کے مہینہ چل رہا ہے تو جو آخری عشرہ ہوگا اس میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 10 دن، یعنی 20ویں رمضان کے سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور کیا ہے 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلیں۔ تو 20ویں سورج ڈوبنے کے بعد اور 29واں چاند ہونے کے بعد اس کے بیچ میں آپ کو مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ تو یہ اعتکاف کیا کہلائے گا؟ اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اور یہ جو میں نے بتایا منت کا جو ہوتا ہے کہ میں یہ ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب یہ ہو گئے۔ اور اگر 20 تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگی۔ اگر 20 تاریخ کو بعد نماز مغرب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، مغرب کے بعد اگر آپ نے نیت کی ہے نا، دیر بعد، تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ کب ہونا؟ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کیا ہے؟ کفایہ ہے۔ اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھوٹ جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے۔ مطلب اگر محلے میں سے کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب گنہگار نہیں ہوں گے، اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس اعتکاف میں بھی کیا ہے؟ روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ تو یہ جو اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ، اس میں بھی روزے کیا ہوتے ہیں؟ شرط ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے بھی کیونکہ رمضان کے روزے میں ہی ہوتا ہے تو پھر روزے رکھنے کی الگ سے ضرورت نہیں۔ اب اعتکاف مستحب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ جیسے اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، تو یہ جو اعتکاف مستحب ہوتا ہے اس کے لیے کیا روزہ شرط نہیں ہوتا ہے، صرف کس کے لیے شرط ہوتا ہے؟ مؤکدہ کے لیے اور واجب کے لیے۔ یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مسجد میں جب جائیں اس اعتکاف کی کیا ہے نیت کر لیں، چاہے تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا آئے۔ مطلب جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو سنت الاعتکاف کر لیں، ٹھیک ہے، میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو اس طریقے سے آپ چاہے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھیں یا دیر تک کے لیے، ٹھیک، جب چلا آئے تو اعتکاف کیا ختم ہو جائے گا، یہ جو مستحب ہوتا ہے۔ لیکن ان والے اعتکاف میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، یہ 10 دن کے لیے ہوتا ہے یہ، اور یہ جب تک جتنے اعتکاف کے لیے آپ نے کہا 2 دن 3 دن کے لیے وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب نیت میں کیا ہے؟ تو نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی، ٹھیک ہے، میں نے خدا کے واسطے کیا ہے اعتکاف کی، اللہ کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اعتکاف کی نیت کی۔ اب
مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہے۔ تو مرد حضرات کیا ہے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کہتے ہیں، مقرر تقریر کرنے والے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقیم قیام کرنے والے کو۔ تو یہ جو ورڈس ہیں انہیں کو یاد رکھیں۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو، ہے نا، جب بھی۔ مطلب کہنے مطلب یہ معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف والا، اگر وہ مسجد سے کسی بھی بنا پریشانی کے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو نکل سکتے ہیں۔ یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا، چاہے گھر ہی میں رہے۔ اگر وہ اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ گئی، ٹھیک ہے، تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا۔ اور مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں، ایک طبیعی اور دوسرا شرعی۔ طبی کیا ہے؟ طبی عذر یہ ہے کہ جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، فرض، غسل وضو، جبکہ غسل وضو کی جگہ مسجد میں نہ بنی ہو۔ دیکھیے دو عذر ہو سکتے ہیں، ایک تو طبیعی یعنی جیسے پاخانہ، پیشاب، غسل وغیرہ کا، تو اگر وہ غسل وغیرہ مسجد میں نہیں ہے تو نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد بڑا حوض نہ ہو ایسی صورت میں۔ شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعے کی نماز کے لیے جانا، اگر جیسے اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو، اگر جیسے ہمارے جامع مسجد نہیں ہے تو عید کی نماز کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا، تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جماعت نہیں ہوتی اگر جس مسجد میں۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے تو اعتکاف جاتا رہے گا، اگرچہ بھول ہی کر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ دو عذریں طبیعی، پاخانہ، پیشاب، غسل وغیرہ کے لیے اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، باہر ہے، مطلب مسجد میں ہی ہے، وہ مسجد نہیں کہلا جہاں اس میں باہر چلے گئے، جس سے مسجد میں تو ویسے بھی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جا سکتے ہیں، نہانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر جیسے عید کے لیے جانا ہے یا پھر جس مسجد میں اعتکاف کے لیے ٹھہرا ہے وہاں جماعت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، تو وہاں کہاں جا سکتے ہیں؟ دوسری جامع مسجد میں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ معتکف کیا ہے؟ رات و دن کیا ہے؟ مسجد ہی میں رہے، وہی کھائے پیے سوئے، اور ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ہوگا۔ اگر کھانے پینے کے لیے اگر مسجد سے باہر جاتا ہے تو اعتکاف کیا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ بات سمجھیں۔ اب معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے، ٹھیک ہے، معتکف کے علاوہ جو اعتکاف کر رہا ہے اس کے علاوہ سونے کی اجازت نہیں۔ تو جو اعتکاف کر رہا ہے صرف وہی کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی مسجد میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، یعنی خراب نہ ہو، گندگی نہ پھیلائے۔ مثلا معتکف کو اپنی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کیا ہے خریدنا بیچنا جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ اگر وہ چیز مسجد میں نہیں ہے تو بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے مسجد میں، اگر وہ چیز نہ ہو، وہ چیز مسجد میں نہ ہو یا تھوڑی ہی ہو، کہ کیا ہے جگہ نہ گھیرے، مطلب جو بھی چیز آپ مسجد میں جائیں وہ تھوڑی ہی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، عطر وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اگر خرید و فروخت یا تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے۔ اگر اس لیے اگر اس نے اعتکاف کیا ہے کہ خرید بھی سکتا ہے چیز وغیرہ، عطر وغیرہ، تو وہ ناجائز ہے، چاہے وہ چیز مسجد میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، معتکف ہے نہ چپ رہے نہ بات کرے بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی قرأت اور درود شریف کی کثرت کرے، اور علم دین کا درس و تدریس کرے، انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے، یا کیا ہے دینی باتیں لکھے، یہ سب چیزیں کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھ سکتا ہے، قرأت کر سکتا ہے، قرآن پڑھے گا، انبیاء اولیاء صالحین کی کیا ہے حالات پڑھے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور سنت مؤکدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دن کی کیا ہے پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی
مقرر مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہے ہوا تھا تو کیا کرے گا، سرے سے پھر سے اعتکاف کرے گا، اگر الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا سمجھا ہے، تو آپ کو جو ہے جیسے مان لیجیے کسی نے کسی خاص مقرر مہینے کی منت کی تھی، ٹھیک ہے، تو باقی دنوں کی کیا قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اگر کسی خاص دن کی اس نے کرا ہے اور وہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، پھر سے کیا کرے گا، اس کو پھر اسی مہینے میں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے قضا۔ لیکن اگر کوئی مہینہ مقرر نہ کیا تھا کس مہینے میں کرے گا، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، باقی کا اعتکاف کر سکتا ہے جو رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت اس میں مستحب اعتکاف میں کیا ہے یا نفل اعتکاف میں کیا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنت موقدہ میں ہے، اگر جیسے اس کا جیسے اگر آج کا ٹوٹ گیا اعتکاف تو اسی کا رکھے گا، ٹھیک ہے، سرے سے نہیں رکھنا پڑے گا، سرے سے متواتر۔ مسئلہ اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن ہو یا بلا قصدن، بہرحال قضا واجب ہے۔ اعتکاف جو ہے نفل کو چھوڑ کر کسی وجہ سے توڑا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہے، واجب ہوگا، قضا کیا کرنی ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو میں نے اس میں آپ کو کیا بتایا، اعتکاف کیا ہوتا ہے، اللہ کے واسطے مسجد وغیرہ میں ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نے کیا بتایا آپ کو، 3 طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں، واجب ہوتا ہے سنت موقدہ، اور ایک ہوتا ہے مستحب۔ تو واجب جیسے منت کا اعتکاف ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے کام ہو جائے گا تو میں یہ اعتکاف کروں گا، تو وہ واجب ہے۔ اور سنت موقدہ، لیکن واجب میں جو ہے آپ کو روزے بھی شرط رکھنے پڑیں گے آپ کو اعتکاف کے ساتھ۔ سنت موقدہ جو رمضان میں ہم آخری عشرے میں رکھتے ہیں اس میں بھی روزے شرط ہیں، لیکن جو مستحب اعتکاف ہوتا ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نویت سنت الاعتکاف کہتے ہیں، تو ان سب میں کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اور اس میں جگہ کا بتایا کہ عورت کہاں اعتکاف کر سکتے، گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، مرد مسجد میں۔ اب 2 صورتیں ہیں، اب 2 چیزیں اس میں 2 چیزیں ہیں اعتکاف کی، کہ بلا عذر، دیکھیں 2 عذر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف سے جا سکتا ہے، ایک تو طبعی اور ایک شرعی۔ طبعی کیا ہے، پاخانہ پیشاب، اگر مسجد وغیرہ میں بیت الخلاء نہیں ہے، باہر ہے نا، تو وہاں جا سکتا ہے۔ اور شرعی کیا ہے، اگر عید کی نماز کے لیے گیا کہ مسجد جامع مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جماعت کے لیے گیا، ٹھیک ہے، تو جس مسجد میں پڑھ رہا وہاں جماعت نہیں ہوتی ہے تو کیا کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، پھر آئے گا، پھر بلا کسی عذر کے گیا تو پھر اعتکاف جاتا رہے گا۔ اور مسجد میں خرید و بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے پیسہ کمانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن تجارت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تجارت کے لیے اگر اس نیت سے اعتکاف کیا کہ مال بیچنے خریدنے کے لیے تو وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف میں کرنا کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف آپ کو درود پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، حدیث درس مدرسین کی طرح آپ کو رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ باتیں نہیں کرنا، فالتو بات نہیں کرنی ہے، صرف آپ کو اعتکاف پہ دھیان دینا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو اسے مجھ سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔